اندرون لاہور اور اندرون لاہور کے وہ تمام مناظر جو کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس کا ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہونا ہے، اور اس کے در و دیوار، اس کی آب و ہوا، اس کی فضا اور اس کے ماحول اور اس کے رہنے والے لوگوں کا رہن سہن، ہر وہ چیز جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اندرون لاہور کی طرف کھینچتی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ لیکن اس میں سے سب سے بڑی چیز ہر بندہ جستجو میں رہتا ہے کہ لاہور سے کوئی سرنگ نکلے، لاہور سے کوئی ایسا راستہ نکلے جو دہلی تک جاتا ہو، جو انڈیا تک جاتا ہو، جو سرحد پہاڑ تک جاتا ہو یا کابل تک جاتا ہو۔ ایسے راستوں کی جستجو میں ہر کوئی کھدائی کے دوران دریافت ہونے والے راستے کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا راستہ کہیں نہ کہیں دلی طرف جاتا ہوگا، کہیں نہ کہیں کابل کی طرف جاتا ہوگا۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ کچھ دن قبل لوہاری گیٹ کے باہر ملنے والی ایک سرنگ یا ملنے والا وہ ڈرینیج سسٹم، جس کو ہم ڈرینیج سسٹم کہیں گے، سیوریج کا نظام کہیں گے، یا جو ہے وہ ہم اس کو ایک سرنگ کہیں گے، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ سرنگ ہے یا کتنی یہ صداقت ہے کہ وہ ایک سیوریج کا نظام ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ طلحہ شفیع صاحب موجود ہیں جو کہ وال سٹی لاہور سے ان کا تعلق ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ ہم ہر بات کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بات اتنی تاریخ میں اہمیت کی حامل ہوگی کہ یہ سرنگ یا یہ راستہ کابل تک جائے گا، کتنی سچائی ہے اس بات میں کہ چند دن قبل ملنے والا جو لوہاری گیٹ کے باہر راستہ ہے یا وہ ڈرینیج سسٹم ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرنگ ہوتی کیا ہے۔ تو سرنگ ایک راستہ ہے جس سے حفاظت کے لیے اکثر کوئی حملہ ہو جائے یا کسی اور ایسے معاملے میں جہاں پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نکلنا ہو، چھپ کر نکلنا ہو تو جایا جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی بنیادی طور پر اس طرح سے روشنی کا انتظام یا ہوا کا انتظام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مختصر راستہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جایا جائے۔ لاہور سے دلی جو ہے وہ بہت فاصلے پر ہے، یوں ہی کابل بہت فاصلے پر ہے۔ یہ قرینِ قیاس ہے ہی نہیں، اور یہ غیر منطقی ہے کہ اتنی طویل کوئی سرنگ لاہور کیا کسی بھی شہر سے تعمیر کی جائے یا بنائی جائے یا اس کی موجودگی ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، سرنگیں ضرور ہوتی تھیں اور وہ اب بھی ہمیں مل جاتی ہیں، ان کے ہمیں آثار بھی مل جاتے ہیں، کچھ باقاعدہ بھی مل جاتی ہیں جیسے شاہی قلعہ کے لاہور کے اندر ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک پیسے سے دوسرے پیسے تک کا ایک مختصر رستہ ہے۔ اندرون قلعہ ہی وہ سرنگیں جاری ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ دلی تک یا کابل تک جاتی ہیں۔ اندرون قلعہ بھی جاتی ہیں اور یا قلعے سے شہر کے کسی اور دروازے تک زیادہ سے زیادہ نکل جاتی ہوگی، لیکن وہ ایک مختصر فاصلہ ہے، کیونکہ یہاں سے ظاہر ہے جو لاہور کا جو 12 دروازوں کا شہر ہے وہ کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، تو قلعہ سے کوئی سرنگ عین ممکن ہے کہ کسی اور دروازے میں نکلتی ہو یا وہاں سے یہاں تک آتی ہو، لیکن اس کا دلی تک جانا، یہ دلی چھوڑ امرتسر تک جانا بھی جو ہے وہ قرینِ قیاس نہیں ہے۔ یوں ہی جو لاہوری دروازے کے جو کہ لوہاری نہیں اصلاً لاہوری دروازہ ہے اور اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے لوہاری، اس سے جو ملنے والا جو ابھی کھدائی کے دوران نکلا ہے وہ ایک ڈرینیج سسٹم ہے جو نوبادیاتی عہد میں تعمیر کیا گیا۔ بنیادی طور پر جب لوہاری دروازہ جو ہے کے ساتھ، اب ظاہری سی بات ہے کہ آپ کے پاس علم ہے اور آپ جس قدر خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہوتے تو میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں، لیکن یہاں پر آڈینس کے لیے صرف ایک سوال پوچھنا ضروری ہے کہ نو آبادیاتی نظام جس کو ہم انگریز دور کا نظام بولتے ہیں، اس نظام میں اور مغل نظام میں کتنا فرق ہے، اور اگر یہ نو آبادیاتی نظام اب دریافت ہو رہا ہے تو کیا یہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے؟ اچھا دیکھیں، نوبادیاتی نظام میں اور مغل نظام میں بہت ظاہر فرق ہے۔ ایک تو زمانے کی وجہ سے بہت سی چیزیں تغیر و تبدل آ گیا۔ جہاں تک انتظام و انصرام کی بات ہے، اگر اس تناظر میں دیکھا جائے یہ نو آبادیاتی عہد ہے۔ نو آبادیاتی عہد جو ہے وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے قبضہ کیا آ کر، تو انہوں نے پہلے تو یہ بتایا کہ آپ سے جو ہمارے سے جو پیش رو تھے وہ اچھے لوگ نہیں تھے، جیسے مغلز کو بیناولنٹ ڈسپوٹ کر کے پورٹرے کیا گیا۔ انہوں نے کیونکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا تھا۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ ان کی بنائی ہوئی عمارات کا، ظاہر ہے وہ بھی ہمارا ایک طرح سے ورثہ ہی ہے، ہماری تاریخ کا ایک پہلو ہے، ہماری تاریخ میں آنے والا ایک عہد ہے۔ اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہمارے لیے اہم ہیں۔ اسی طرح جیسے ابھی یہ جو ہمیں ایک ڈرینیج سسٹم ملتا ہے، یہ کلونیل پیریڈ کے اندر جو نوبادیاتی عہد کے اندر اس پورا ایک سینیٹیشن سسٹم بلڈ کیا گیا اندرون کے اندر۔ اس کے اوپر شیخ میسن نے پی ایچ ڈی کی ہے اور ان کا بہت شاندار اس کے اوپر تحقیقی مقالہ انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے
کہ کس طرح سے، یا ولیم گلوور نے اپنی کتاب میکنگ لاہور ماڈرن میں پوری تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح سے ایک پیرالل لاہور بلڈ کیا گیا جو ہمیں مال روڈ کے گرد نظر آتا ہے بستہ ہوا، اور اندرون لاہور کی نوباتیاتی عہد میں انڈرسٹینڈنگ کیا تھی. سو یہ ڈرینیج سسٹم بھی اسی قرینِ کیا سے ہی ہے کہ اسی زمانے میں تعمیر کیا گیا، جس طرح لوہاری دروازہ بھی ری بلڈ کیا گیا رابرٹ منٹگمری صاحب کے دور میں. سو یہ بھی اسی کے ساتھ ہی پیسیج ہے جس میں بعد میں ظاہر ہے کوئی اضافہ یا ترمیم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ قطعاً کوئی ایسی سرنگ نہیں ہے کہ جو دلی تک جاتی ہو یا جو کوئی سینکڑوں میل دور تک جاتی ہو. سو ایسا کوئی جو ہے وہ رستہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں واگا اٹاری سے ہی جو ہے اجازت نامہ حاصل کر کے ہی جانا پڑے گا. واگا اٹاری سے جانا پڑے گا. بس آخری کوشچن آپ سے یہ کہ ڈرینیج سسٹم جو ہے انگریز کا ڈرینیج سسٹم ہے وہ اب جو دریافت ہوا ہے تو مطلب اس کی میں نے اہمیت تو آپ سے آپ نے بتایا کہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. لاسٹ کوشچن از دس کہ ڈرینیج سسٹم لاہور میں کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اندرون لاہور کے کہاں کن کن دروازوں تک پھیلا ہوا ہے اور کہاں تک بس یہ پھیلا ہوا ہے، اس بات کو کر کے ہم وائنڈ اپ کریں. اچھا، ڈرینیج سسٹم تو ظاہر ہے وہ پورے شہر میں ہی پھیلا ہوا ہے، اور کلونیل پیریڈ کا جو آپ نے پچھلا سوال کیا تھا اس میں ایک اضافہ کرتا چلوں کہ آپ نے جو کہا نا کہ تقابل کریں تو کیسا ہے، تو آپ کو لوہاری دروازے کے باہر ایک ڈرینیج سسٹم ملا ہے. لوہاری دروازے کے ساتھ ہی پاپر منڈی میں جو ہے نیوی مسجد موجود ہے، اس کا ڈریننگ سسٹم جو ہے وہ ایک مسٹری ہے کہ آج بھی اندرون میں وہ ایک نشیبی جگہ ہے، نیچے ہے مسجد کئی فٹ نیچے ہے آج کی سطح سے، سڑک سے. سو وہاں پر جب بارشیں ہوتی ہیں جیسے ابھی ہو رہی ہیں تو وہاں پر پانی جمع نہیں ہوتا اس کے سین میں، اور وہ لودھی ٹائم پیریڈ کی مسجد ہے. سو آپ دیکھیں کہ اس وقت کا نظام جو ہے وہ آج بھی فعال ہے، اور وہ بلکہ انگریز دور میں اس کے اوپر کچھ کام بھی کیا گیا کہ یہ پانی کس طرف کو نکلتا ہے. تو ایک اندازہ یہ لگایا گیا کہ یہ راوی تک جاتا ہے، لیکن جب مسجد تعمیر ہوئی تو ظاہر آباد شہر میں مسجد تعمیر کی گئی تھی تو یہ کس طرح سے نظام بچھایا گیا. سو ایک تو یہ اس میں اضافہ میں آپ کی پچھلی بات میں کرنا چاہوں گا. دوسرا جہاں تک اس کا یہ نظام کا تعلق ہے، سو ظاہر ہے یہ تو پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے، اور اس میں یہ مغل عہد میں بھی بڑے بہترین انداز میں، بڑے احسن انداز میں موجود تھا. بلکہ شہر کے بلکہ ہمیں مغل عہد کی تواریخ کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کے کوتوال کی ذمہ داری تھی کہ شہر میں جو نکاسی آب ہے اور جو گند ہے، کوڑا ہے، اس کی بہترین طریقے سے احسن انداز میں آپ نے صفائی کا انتظام کرنا ہے. تو یہ کوتوال کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. تو تب بھی تھا، بعد میں ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی گئی، جو جدت آتی گئی، تو نوبادیاتی عہد میں بھی اس میں اضافہ کیا گیا، اور بعد از تقسیم ہند جو ہے تب بھی اس پر کام جاری ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے. کام جاری ہے. ہرگز کسی بھی ایسی جگہ کا جو کہ اندرون لاہور سے تعلق رکھتی ہو کھدائی کے دوران مل جانا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ سرنگ ہوگی، یا ایسی کوئی خفیہ راستہ ہوگا کہ جو کہ دلی کے پار تک جاتا ہوگا یا دلی تک جاتا ہوگا یا سرحد پہاڑ سے لے کر ہمارے ہمسایہ ملک میں کہیں جا رہا ہوگا. بس یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کسی بات کو ہائپ دینا بالکل غلط ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل اٹل اور بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ وہ نظام اور وہ تاریخ سے تعلق رکھنے والے مونومنٹس، وہ تاریخ سے تعلق رکھنے والے آثار قدیمہ وہ ہمارے لیے کافی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان سے نہ صرف ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ وہ فیوچر میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ایک بینیفیشل ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ ہمیں مدد فراہم کر سکتے ہیں. کیا میں بات صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ جی بلا شبہ سر. بہت شکریہ آپ کی تائید کا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ابراہیم قریشی، City 42 لاہور.